اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء اللہ آمنین محلقین رؤوسکم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل في دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ سورہ الفتح آیات 27 اور 28۔ قد صدق اللہ رسولہ الرؤیا بالحق، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو مبنی بر حقیقت خواب دکھایا۔ آغاز صورت میں یہ بات جانی کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے جان نثاروں کے ساتھ عمرہ ادا کر رہے ہیں، اور اس خواب کے بعد ہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ مدینہ سے نکلے تھے۔ اب جب حدیبیہ کے مقام سے بغیر عمرہ کیے واپس ہونا پڑا تو کئی ذہنوں میں یہ خیال آیا کہ اللہ کے پیغمبر کے خواب تو سچے ہوتے ہیں، تو پھر ہم عمرہ ادا کیے بغیر کیوں واپس ہوئے؟ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تصدیق کرائی جا رہی ہے کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اللہ تعالیٰ نے رویا دکھلایا وہ سچا ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ چنانچہ بعض لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال پیش کیا تو آپ نے فرمایا کہ خواب میں یہ وعدہ نہیں کیا گیا تھا کہ ہم اسی سال عمرہ کریں گے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کچھ اور حکمتیں تھیں، اس لیے فرمایا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ، تم ضرور داخل ہوگے مسجد حرام میں، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو، آمینین امن کے ساتھ۔ اور صلح حدیبیہ میں یہ بات طے پائی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور اگلے سال عمرہ ادا کرنے آئیں گے۔ اہل مکہ 3 دن کے لیے مکہ کو خالی کر دیں گے، تو یہ ہے آمینین امن کے ساتھ، محلقین رؤوسکم سر منڈواتے ہوئے، ومقصرین اور کتراتے ہوئے۔ یاد رہے کہ سر منڈوانا یا کترانا حج اور عمرہ کے آداب میں سے ہے۔ جو سر منڈواتے ہیں، حلق کرواتے ہیں، ان کے لیے زیادہ اجر و ثواب ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت دے دی گئی کہ تم حرم میں داخل بھی ہوگے اور یہ داخلہ امن کے ساتھ ہوگا، سر بھی منڈواؤ گے، لا تخافون تمہیں کوئی اندیشہ نہیں ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر ایسا ہی ہوا، فعلم پس اللہ نے جانی، ما لم تعلموا تم نے نہیں جانی، جس بات سے اللہ آشنا ہے وہ بات تمہیں معلوم نہیں۔ اس میں اللہ کی کیا کیا حکمتیں تھیں، ان حکمتوں کو اس سورہ مبارکہ میں بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ تو اس سال عمرے میں جو التوا ہوا ہے اس میں اللہ کی بہت سی حکمتیں تھیں، بہت سی مصلحتیں تھیں، اللہ تعالیٰ انہیں جانتا تھا پر تم اس سے ناآشنا تھے۔ فجعل پس بنا دیا من دون ذالک اس کے سوا بھی فتحا قریبا ایک قریبی فتح، یعنی اس کے علاوہ بھی اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایک قریبی فتح سے نوازا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بھی فتح مبین قرار دیا گیا، اسی طرح اس کے بعد خیبر کی فتح بھی فتح قریبی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس معاہدے کے ذریعے سے بہت سی فتوحات کو، بہت سی کامیابیوں اور کامرانیوں کو مسلمانوں کے پلے میں ڈال دیا۔ والذی وہ اللہ ہی تو ہے جس نے ارسل بھیجا ہے رسولہ اپنے رسول کو بالہدا ہدایت کے ساتھ، ودین الحق اور سچے دین کے ساتھ۔ یہ آیت مبارکہ تھوڑے سے تغیر کے ساتھ سورہ توبہ میں بھی گزر چکی ہے اور آگے سورہ صف میں بھی آئے گی۔ اس میں فتح مکہ کی بھی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے، دین حق کے ساتھ بھیجا ہے، اور مقصد یہ بیان کیا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، تاکہ اس دین اسلام کو اللہ غالب کر دے سارے دینوں پر۔ تو یہ دین غالب ہونے کے لیے آیا ہے،
اور فتح مکہ کے بعد تمام ادیان جو عرب میں موجود تھے اسلام کے سامنے سرنگوں ہو گئے، اور تھوڑی ہی مدت کے اندر وہ وقت آ گیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان فرما دیا کہ اس ملک میں دو دین اکٹھے نہیں ہوں گے۔ سورہ توبہ میں فرمایا تھا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ تو اس آیت مبارکہ کے پہلے حصے میں اہل کتاب کے بارے میں بیان فرمایا کہ یہود و نصارہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے منہوں کی پھونکوں سے بجھا دیں، لیکن اللہ کا یہ فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کی چاہت کے باوجود اپنے نور کو کامل کر کے رہے گا۔ اور دوسرے حصے میں کافروں سے فرمایا وہی ہے اللہ جس نے بھیجا ہے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ اس کو تمام دینوں پر غالب کرے، اگرچہ یہ بات مشرکوں کو ناگوار گزرے۔ اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ جب تک مسلمان اسلام کے ساتھ جڑے رہے ہر جگہ اللہ نے ان کے دین کو غالب کیا۔ وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ کی گواہی کافی ہے، یہ بات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا اعلان ہے، اور اس دین نے غالب ہو کر رہنا ہے۔ جب جب اہل ایمان اس دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں گے اللہ دین کو غالب فرما دے گا۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ بشارت بھی ہے، آپ نے فرمایا میرے لیے زمین سمیٹ دی گئی، میں نے اس کے مشرق و مغرب میں شمال و جنوب میں ایک ہی جھنڈا دیکھا۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں بھی دین غالب رہا، بعد کے ادوار میں بھی دین غلبہ پاتا رہا، اور بلا شبہ یہ غالب ہونے کے لیے ہی آیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔